محترم جماعت، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک عالم دین کے متعلق فرمانے لگے کہ فلاں مولوی صاحب لوگوں کو تعلیم و تربیت تو دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے رشتہ دار فلاں فلاں ان کے بچے یا ایسے لوگ جو ان کے ساتھ خاندانی وابستگی رکھتے ہیں تو ان کی تربیت نہیں کرتے۔ انداز ان کا معترضانہ تھا، انداز ان کا معاندانہ تھا، انداز ان کا اعتراض والا اور کسی پر داغ اور دھبا لگانے والا تھا۔ گو کہ جس عالم کے متعلق انہوں نے یہ باتیں کہیں، ان کے ساتھ ہمارے کچھ علمی اختلافات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ان کو ہمارے متعلق کچھ اشکالات ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن میں ہمیں ان کے متعلق اشکالات موجود ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جب کسی عالم دین کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کے پیچھے کوئی علمی نقطہ نہیں ہوتا، کوئی علمی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اس اعتراض کے پیچھے ایک ذاتی رنجش یا بغض یا اناد کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کے ساتھ اختلاف، اس عالم کے ساتھ اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہ جن صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کے اپنے ایسے ہیں اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتا پھرتا ہے، تو دراصل اس کے لہجے اور اس کے الفاظ سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی اپنی کوئی ذاتی رنجش ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ انسان کا اپنا کیریکٹر اور اپنا اخلاق اور اپنا کردار یہی ان دوسرے انسان کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، مثال ہوتا ہے۔ اگر ایک عالم دین اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر اور اپنے عمل کی بنیاد پر اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے اس عالم دین کے اوپر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے اگر آج کا کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی نوح پانی میں ٹھہر، لیکن ادوار گزشتہ میں بھی اور ادوار موجودہ میں بھی اور لگتا ہے کہ آنے والے زمانوں میں بھی جو شخص لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھائے گا، جو شخص اس ذکر کو اپنا شعار بنائے گا، جو شخص اس ذکر کو ہر پل ہر لمحہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، لوگ اس کے ساتھ مخالفت کریں گے، حتیٰ کہ اس کے گھر کے افراد بھی مخالف ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز بلند کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اپنے لوگ اپنے رشتے ناتے مخالف ہو گئے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ یہی صدا بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سارا معاشرہ بگڑ بیٹھتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو لا الہ الا اللہ والے کو ایسے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس نے بات نہ مانی اور وہ اس دریا کا شکار، اس سیلاب کا شکار ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بھائی، اگر آپ اس زمانے میں موجود ہوتے تو آپ حضرت نوح پر بھی اعتراض کرتے کہ حضرت نوح پوری دنیا کو تعلیم کی طرف بلا رہے، پوری دنیا کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے، اور ان کا اپنا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے باپ آدر، وہ بت پرست اور بت بنانے والے، ان کے برہمن اور ان کے پنڈت اور کفار اور مشرکین کے سب سے بڑے سرکردہ انسان، حضرت ابراہیم انہیں توحید الہی کی طرف بلاتے ہیں، حضرت ابراہیم انہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ باپ اور بیٹا دونوں مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ کہتے ابراہیم ساری دنیا کو سمجھاتا ہے، اپنے ہی باپ کی تربیت نہ کر سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، محمد مصطفیٰ وہ ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، یا معاشر القریش، سارے دوڑے ہوئے آتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں دعوت توحید دیتے ہیں، انہیں اس کلمے ذکر کی طرف بلاتے ہیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سب سے پہلا پتھر اٹھانے والا میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، سب سے پہلا پتھر اٹھا کر پھینکنے والا وہ آپ کا اپنا چچا ہے۔ اور ہماری حدیث کی کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت نزع میں، وقت آخر میں اپنے چچا کو اسی طرف بلایا کہ چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اگر آپ اس کو کہہ دیں گے بروز قیامت میں آپ کی سفارش کروں گا، میں آپ کی شفاعت کروں گا، میں حجت پکڑوں گا اس کلمے سے۔ آج بھی جو مسلمان اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو اپنا ذکر بنائے، لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد بنائے اور لا الہ الا اللہ کو اپنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی بنیاد پر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسی کلمہ کو حجت بنائیں گے اور اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اور اللہ کے ہاں رسول اللہ کی سفارش مقبول ہے، منظور ہے۔ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کی طرف انبیاء کرام نے بلایا، جس کی طرف اولیاء کرام نے بلایا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، اٹھا کے دیکھ لیں جتنے اولیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گزرے ہیں، حسن بصری سے لے کر آج کے موجودہ دور کے علماء صلحاء اولیاء، جن کو دیکھ کے ہمارا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ دیکھو، ایک وہ ہے جو عالم دین ہے، ایک وہ ہے جس کو دیکھ کے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صرف عالم دین نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کا انداز، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے اطوار گواہی دیتے ہیں، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا مسکرانا گواہی دیتا ہے۔